نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں، آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ آج کا ہمارا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ علق سے شروع ہوگا، جو کہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے۔ کل آپ نے سورہ 3 تک درس سماعت کر لیا تھا۔ سورہ علق مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ نزول میں یہ سب سے پہلی صورت ہے، 19 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اقرأ، پڑھیے، بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا، یعنی خون کے قطروں سے، خون کی ملاوٹ سے پیدا فرمایا۔ اقرأ، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا آپ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیاوی طور پر میں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو حضرت جبرائیل نے پھر عرض کی کہ آپ پڑھیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ دنیاوی طور پر میں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ جو بھی کیفیت تھی، اپنا ہاتھ رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک نور داخل ہوا، اور پھر جب آپ نے فرمایا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پھر آپ نے پورا فرمایا، حضرت جبرائیل نے پھر پورا عرض کیا کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیچھے پیچھے پڑھتے چلے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سب سے پہلا وحی کا سلسلہ ہوا تو اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے، جو علوم غیوب عطا فرمائے، جو کچھ بھی عطا فرمایا، وہ آپ کی زندگی مبارک میں بتدریج عطا فرمایا۔ جیسے جیسے قرآن پاک کا نزول ہوتا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کے درجات میں بلندی عطا فرماتا رہتا۔ اچھا،
اچھا، لیکن یہ آیتیں تو سب سے پہلی تھیں، تو جب پہلی آیتیں اور پہلی وحی، تو آپ کے جسم مبارک پر اس کے اثرات پھر ظاہر ہوئے. جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے جسم مبارک پر پسینہ آنے لگتا، پسینے کی کیفیت ہوتی، یہاں تک کہ آپ کے پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینہ چمکنے لگتا. تو اب لیکن یہ تو فرسٹ ٹائم تھا. اب فرسٹ ٹائم جسم کی ایک بہت ہی ایک مختلف کیفیت ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، ان کے پاس تشریف لائے، اور یہ جب آیتیں ہو گئیں تو تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. زملا یزملو کہتے ہیں چادر اڑانے کو، مجھے چادر اڑاؤ. تو آپ نے اپنے جسم مبارک پر چادر کو اوڑھا. اس چادر اوڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو کیفیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے وقت نازل ہوتی تو ان کے اثرات کو کنٹرول رکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری جسم مبارک عطا فرمایا تھا اور اس کے بھی اپنے کچھ تقاضے تھے، تو اس پر جو اثرات ظاہر ہوتے ان اثرات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر کو اوڑھ لیتے. اچھا، اس کا ایک اور مقصد بھی بزرگوں نے یہ لکھا کہ اگر سردی کا موسم، مثال کے طور پر اگر سردی کا موسم ہو اور کسی شخص کو پسینہ آ رہا ہو تو دیکھنے والا پریشان ضرور ہو جاتا ہے کہ شاید سامنے والے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کہ اتنی سردی میں پسینہ آنا یہ بڑی مختلف کیفیت ہے. تو آپ کی چادر اوڑھنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا کہ آپ اس کیفیات کو دوسروں سے بھی مخفی اس طور پر رکھنا چاہتے تاکہ دیکھنے والا پریشان نہ ہو. اب یہ آیتیں نازل ہوئیں، پھر آگے آیتیں نازل ہوتی رہیں. پہلی نمبر کی صورت یہ، دوسرے نمبر کی صورت سورہ قلم، جو آپ نے 29ویں پارے میں سورہ ملک کے بعد سماعت کی، وہ دوسرے نمبر کی صورت. اور یہی کیفیت، آیتیں نازل ہوتی آپ چادر کو اوڑھ لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چادر اوڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ تیسری صورت سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لقب عطا فرما دیا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یہ لقب عطا فرما، یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی، شروع کی 5 آیتیں، بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں ان 5 آیتوں کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. سب سے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. اب بزرگوں نے فرمایا کہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اللہ. تو یہ بھی ہو سکتا تھا اقرأ باسم اللہ الذی خلق، جیسا کہ ہم بسم اللہ شریف میں ہی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. لیکن یہ تو پہلی آیت تھی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی اسم کا ذکر نہیں کیا. اقرأ باسم اللہ نہیں فرمایا، فرمایا اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ربوبیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے کہ ربوبیت اس کے علاوہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں. ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے بے شک، تو انسان بھی جب ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے یا کسی کی رحم دلی کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا کریم ہے، ہم کہتے ہیں عام بھی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناصر ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یقیناً، تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کر دے تو ہم اس بندے کو بھی عارضی طور پر ناصر کہہ سکتے ہیں، مدد کرنے والا. ناصر کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے مدد کرنے والا. تو بزرگوں نے فرمایا لیکن یہ ربوبیت ہے، پالن ہار، پالنے والا. ربوبیت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہم عارضی طور پر بھی کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے.
ہاں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا تو وہاں پر ہوا کہ اپنے ان ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جنہوں نے تمہاری تربیت کی اور تمہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ صرف والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب ہونے کی صفت کا استعمال کیا، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ والدین کا وہ درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کے لیے ربوبیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جہاں ماں باپ کی بات آئی تو وہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ حقیقی نہیں لیکن انڈائریکٹلی اور مجازی طور پر ماں باپ کے لیے رب ہونے کا لفظ استعمال کیا کہ ماں باپ ہی پال پوس کر انسان کو بڑا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ہی اعلیٰ ترین صفت رب اس کا ذکر کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے آپ کا رب ہی بڑا کرم فرمانے والا رب ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس قلم سے تمام وہ قلم بھی مراد ہے کہ جس سے انسان علم لکھتا ہے، علم کی بات لکھتا ہے، یا اس سے وہ قلم مراد ہے کہ جس سے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے معاملات کو لکھا، مستور فرمایا۔ فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے انسانیت کی بتدریج جو علمی درجات تھے اس کی بلندی کا سلسلہ فرمایا۔ اور یہ جو علم ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے، اس علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو داخل فرمایا۔ اب اس علم سے چاہے انسان کے بولنے کا علم ہو، لنگوسٹک کا علم ہو، چاہے ٹیکنیکل اسکلز ہوں جس سے انسان چیزیں بناتا ہے، یا چاہے آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہو، یہ سب اس علم کے اندر داخل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے لیے بہتر سمجھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دور سے سائنس کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب بہتر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آج ٹیکنالوجی کا دور فرما دیا۔ یہ سب اس رب کی شان ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ وہ آئی ٹی میں اتنے آگے بڑھ جاتا، انسان کی اوقات نہیں تھی کہ وہ چاند پر چلے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آہستہ آہستہ دور بتدریج انسان ترقی کرتا چلا گیا۔ اب آپ سوچیے، آپ جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس دور میں شاید موبائل فون کو کوئی پہچانتا بھی نہ ہو کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن آج کے دور میں پیدا ہونے والا بچہ وہ اسمارٹ دور کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ اسمارٹ فون کی ٹیکنالوجی کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ تو دور کا فرق ہے۔ ہم کسی اور دور میں پیدا ہوئے، آج کی نسل کسی اور دور میں پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے اسمارٹ فون، یہ نئی آئی ٹی ٹیکنالوجی ایک نئی چیز تھی، لیکن ان بچوں کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو پیدا ہی اسی دور کے اندر ہوئے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی ایج کے اندر آج لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی اس رب کی مرضی اور مشیت ہے۔ آگے فرمایا کلا، سن لو، ان الانسان لیطغی، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے اپنے رب کے احکامات سے۔ ارآہ استغنی، اس پر کہ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے پرواہ سمجھ لیا۔ یہاں پر غنی سے بزرگوں نے فرمایا مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو انکویشنیبل سمجھ لیا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، میں جو کروں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ فرمایا ارآہ استغنی، اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، پھر اس کو دیکھو تو صحیح جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو ابو جہل نماز پڑھنے سے منع کیا کرتا،
ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کی بات بتاتا، تو کیا ہی اچھی بات تھی۔ وہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اس سب کا نقصان ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح اسے کہ اس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا، الم یعلم، تو کیا حال ہوگا اس کا کہ اس نے نہ جانا، بأن اللہ یری، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، بأن اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ انسان کے ذہن میں ہو تو انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جائے۔ بأن اللہ یری، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، سرویلنس سسٹم لگا ہوتا ہے، تو انسان کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا دیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ اس کیمرے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اکیلا کمرے میں بھی بند ہو تو بھی وہ کچھ غلط کام نہیں کرتا، کہ جو کروں گا ریکارڈ ہو جائے گا، جو کروں گا سب کچھ پتہ لگ جائے گا، سب کچھ ریکارڈ ہو جائے گا، آن ریکارڈ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو آج کی پیداوار ہے، یہ سارے کیمرے، یہ سب آج کا سسٹم ہے۔ انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرویلنس سسٹم سے وہ کہاں باہر نکل سکتا ہے؟ انسان جب یہ ذہن بنا لے گا بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے باز آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کیفیت میں پختگی عطا فرمائے۔ یہ ہمیں یقین تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب شیطانی کیفیت غالب آتی ہے تو انسان اکیلے میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب شیطانی کیفیت غالب آتی ہے، انسان ہار جاتا ہے شیطان سے لڑنے میں، اس کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے کہاں باہر نکل سکتا ہوں، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر عقل مند وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ جو توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ فرمایا کلا، سن لو، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ اگر باز نہ آیا، جب حضور علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تو پہلے تو ابو جہل منع کرتا، لیکن پھر اس کو اتنا بغض ہو گیا کہ کہنے لگا کہ اگر اب میں محمد کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں گا تو ان کی گردن کو کچل دوں گا معاذ اللہ۔ حضور سجدے میں جاتے، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے کا حصہ گردن اوپر آ جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے، تو کہنے لگا کہ اب یہ سجدے میں گئے تو میں اپنے پاؤں سے ان کے گردن کو کچل دوں گا معاذ اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے درمیان اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی ہے جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور اسے یہ لگا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں اس کھائی میں گر کر جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ فرمایا لنصفعا بالناصیہ، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خلاصہ ہے کہ اگر وہ اس وقت واقعی میں ایک قدم اور بڑھا دیتا تو فرشتے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر اس آگ کے اندر گرا دیتے۔ لنصفعا بالناصیہ، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، قیامت میں تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ کیسی ہی خطا کار جھوٹی پیشانی ہے۔ فلیدع نادیہ، اب پکارے گا وہ اپنے ساتھیوں کو کہ مجھے بلاؤ۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو۔ کلا، سن لو، آیت سجدہ ہے، لا تطعہ، اس کی بات نہیں سننی، واسجد، اور سجدہ کرو، واقترب، اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ واسجد واقترب، اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یہاں پر دو جملے آپ نے سنے آخری کے، واسجد، سجدہ کرو، واقترب، اور قریب ہو جاؤ۔ یہ جو واو ہے بیچ میں، یہ کچھ لغات کے مطابق یہ وصل کا فائدہ دیتا ہے۔ وصل کہتے ہیں ملے ہوئے ہونے کو،
وصل کہتے ہوئے ملے ہوئے ہونے کو، یعنی وسجد ہوگا تو وقت قریب خود بخود ہو جائے گا، وسجد ہوگا تو وقت قریب ہو جائے گا، یعنی جو سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان سجدہ تو کرے، سوال کیا ہے کہ انسان سجدہ تو کرے، جو سجدہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرب عطا فرمائے گا، جو ایکسرسائز کرے گا اسے قرب عطا نہیں ہوگا، جو ایکسرسائز کرے گا اسے قرب عطا نہیں ہوگا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں یا صرف اپنے سر پہ سے فرض ادا کرنے کا بوجھ اتارتے ہیں، یا ہم اپنے سر پہ سے صرف نماز پڑھنے کا بوجھ اتارتے ہیں۔ جس کے واقعی میں سجدے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرب ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمازیں تو ویسی ہوتی ہیں کہ جب انسان ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں تھے رات کے وقت، تو آپ سجدے میں تشریف لے گئے، اب آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی زوجہ ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ازواج ہوتی ہیں، بیگمات ہوتی ہیں، وہ تھوڑا جلدی پریشان بھی ہو جاتی ہیں، اگر شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، تھوڑی پریشانی ہو تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں، ان کی محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے بہت دیر تک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں دیکھا اور بہت دیر ہو گئی تو مجھے ایک عجیب سی پریشانی ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر نہیں اٹھا رہے، کافی دیر ہو گئی۔ تو پھر میں قریب گئی اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، کافی دیر تک تو حضور نے سر نہیں اٹھایا، پھر کچھ دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگے جیسا کوئی شخص کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی شخص کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس طرح دیکھنے لگے، تو دیکھتے دیکھتے پھر تھوڑی دیر بعد حضور نے ارشاد فرمایا من انتا، کہ تو کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کون زوجہ؟ تو کہنے لگی کہ میں آپ کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی اور آپ کی زوجہ محمد کی زوجہ۔ تو جب حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا نا کہ زوج محمد، زوجۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد کی زوجہ، تو حضور نے فرمایا من محمد، محمد کون ہے؟ یعنی آپ سجدے کی اس کیفیت میں تھے کہ آپ یہ بھی نہیں پہچان رہے تھے کہ اپنی ذات کیا چیز ہوتی ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو انسان اپنی انا کی، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور سجدے اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں جائے تو انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کا اختتام ہوا، ہم پر ایک سجدہ بھی لازم ہوا، جب انشاءاللہ تبارک و تعالی درس کو ختم کریں گے، آپ کو یاد رہے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک سجدہ ضرور ادا کر لیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ قدر کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ سورہ قدر مکی صورت ہے، 97 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے، 25 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے، 5 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر کے اندر اتارا، شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ بزرگوں نے فرمایا، تفاسیر میں لکھا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر میں یک بارگی یعنی ایک ہی مرتبہ پورے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک جملے کے اندر یعنی ایک ہی اٹیمپٹ کے اندر نازل فرمایا، ایک ہی ساتھ یعنی ایک سیکوینس کے اندر۔ پھر آسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب جب اللہ کا حکم ہوتا موقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر تشریف حاضر ہوتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ معاملہ تھا۔ فرمائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ بزرگوں نے ایک اور یہاں پر بات لکھی کہ جس
وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا تو وہ شب قدر ہی تھی، اور قوی روایات کے مطابق وہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ قوی روایات کے مطابق وہ 27 رمضان المبارک تھی۔ ویسے تو شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے، 5 طاق راتوں میں، 21 میں، 23، 25، 27، 29، لیکن جس دن قرآن نازل ہوا وہ دن 27 رمضان المبارک کا دن تھا، یا وہ رات 27 رمضان المبارک کی رات تھی۔ تو اب بزرگوں نے فرمایا کہ 27 رمضان المبارک، اچھا بعض نے تو یہ اس جملے سے، اور بعض بزرگوں تو یہ بھی قول ہے کہ 27 رمضان المبارک ہی شب قدر ہے، بعض نے تو یہ بھی فرمایا، لیکن جو صحیح اقوال ہیں ان کے مطابق 5 راتوں میں طاق رات ہوتی ہے، لیکن 27 رمضان المبارک کو ایک الگ سے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رات نزول قرآن کی رات بھی ہے۔ تو 27 رمضان المبارک یہ نزول قرآن کی رات بھی ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدری، شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے مطابق، اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پرانے زمانے میں حضور نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھے، یا صالح مومن مرد تھے یا نبی تھے، روایت باختلاف روایات، تو فرمایا کہ وہ دن میں روزے رکھ کر جہاد بھی کرتے اور ساری ساری رات عبادت کیا کرتے۔ دن میں روزے دار ہوتے اور جہاد بھی کرتے، اور رات میں عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اور 1000 مہینے تک ان کا یہی روٹین رہتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس مرتبے کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ ہماری تو زندگیاں ہی 50، 60، 70، 80 سال کی ہیں، ہم اس مرتبے کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کو انعام دینے کے لیے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین اترتے ہیں، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کو انجام دینے کے لیے۔ اس میں ایک مفسر فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر کام کو طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہونا ہے، ہر کام طے ہو جاتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر کام کو انجام دینے کے لیے یہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح کے طلوع ہو جانے تک، پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر رمضان المبارک میں شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بینہ مدنی سورت ہے، 98 نمبر ترتیب کے اعتبار سے اور 100 نمبر نزول کے اعتبار سے۔ 8 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں تھے کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، منفکین، اپنے دین کو چھوڑنے والے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی وہ ایمان لایا۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان پر پاک صحیفے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقے میں نہ پڑے اہل کتاب، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ نبی
روشن دلیل لے کر تشریف لائے، روشن دلیل لے کر ان کے پاس تشریف لائے۔ تو جو اہل کتاب تھے وہ آپس میں مختلف ہی ہو گئے، کسی نے انکار کیا، کسی نے اقرار کیا۔ وما امروا، اور ان کو کیا حکم تھا، ان کو کیا حکم دیا جا رہا تھا، الا مگر یہی کہ لیعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان کی اپنی کتاب چاہے توریت ہو چاہے انجیل ہو، اس میں بھی اللہ کی عبادت کا ہی لکھا ہوا تھا، اور قرآن میں بھی کیا لکھا تھا، اللہ کی عبادت کا ہی لکھا تھا۔ لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے بندے ہو کر، خالص اسی کے دین کے ہو کر، حنفاء، ہر باطل سے جدا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی سیدھا دین ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ہاں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو سب سے بہترین کہہ دے، اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ کیا پیسہ، کیا دولت، کیا گاڑی، کیا بنگلہ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر یہ اسٹینڈرڈ ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی نظر کے اندر اگر اس دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو سارے کافر بھوکے مر جاتے اور سارے مؤمنوں کے پاس دولت ہوتی، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اس سے بھی کم اوقات ہے، یعنی اوقات ہی نہیں کچھ۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہترین وہی لوگ ہیں۔ اور کیا ہے اجر؟ فرمایا جزاؤہم، ان کی جزا، ان کا صلہ، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ کیا؟ فرمایا جنات عدن، عدن کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مومن اگر ساری زندگی بھی تکلیف اٹھائے، ساری زندگی، یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں اس کو راحت نہ ملی ہو، اگر وہ ساری زندگی بھی تکلیف اٹھائے تو اس کی ساری زندگی 50 60 70 80 90 100 سال کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس پر ایک ذرا خوبصورت سا واقعہ سنتے جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت عمر اپنے آدھے گھر کا سامان لائے، حضرت ابوبکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو روایات میں آیا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاٹ کا کپڑا، اپنی جو ٹاٹ کی بوری ہوتی ہے نا، بس صرف وہ ایک ٹاٹ کا کپڑا جسم پر لپیٹا ہوا تھا، اور ایک درخت ہوتا ہے اس کے کانٹے توڑ توڑ کر ان کانٹوں سے اس ٹاٹ کے کپڑے کو سیا ہوا تھا، یعنی کانٹے پروئے ہوئے تھے تاکہ وہ کپڑا بس ایک دوسرے سے لگ جائے تاکہ جسم ڈھپ جائے۔
تو صرف ایک ٹاٹ کی بوری کا کپڑا یا ایک ٹاٹ کا کپڑا آپ نے اپنے جسم پر پہنا ہوا تھا، اور وہ ٹاٹ کا کپڑا اس زمانے میں انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ کم تر لباس ہوتا ہے، یعنی انتہائی جسے کہتے ہیں لو لیول لباس وہ ہوتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہنا ہوا تھا. اب جب یہ واقعہ ہو کہ سارے گھر کا سامان دے دیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف حاضر ہوئے. اور حضور فرماتے ہیں باختلاف روایات، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو ابو بکر نے پہنا ہوا تھا، وہی ٹاٹ کا کپڑا، وہی اس میں کانٹے پرے ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جب یہ کیفیت دیکھی، جب یہ حالت دیکھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے ایک بہت ہی پیارے بندے حضرت ابو بکر کی صدیق کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ عرش کے سارے فرشتوں کو یہی پہننے کا حکم دے دیا ہے. اب باختلاف روایت اگلا سنیے. اب جب یہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی کہ اے صدیق تیری یہ ادا تیرے رب کو اتنی پسند آئی کہ تیرے رب نے سارے فرشتوں کو یہ کپڑا پہننے کا حکم دے دیا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی، آپ عشق و مستی میں جھومنے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ کیفیت دیکھی، جھومتے جھومتے آپ نے عرض کی حضور علیہ السلام یا رسول اللہ اور پوچھئے اس فرشتے سے کہ میرا رب اور مجھ سے کیا کہتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا تو عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. یہ جو ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب حضرت جبرائیل نے یہ حضور سے عرض کی اور حضور نے یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وردوا عنہ، جب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں اپنے رب سے راضی ہو گیا. یعنی یہ کیفیت، یہ کپڑا کیا چیز ہے، سب اللہ کا تھا، لیکن جب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے اس سے اور بڑی دولت کیا چاہیے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے. یہ کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. سورہ قدر ہم نے سماعت کی، سورہ بینہ ہم نے سماعت کی. سورہ قدر کے اندر ہم نے قرآن پاک کی نزول کی رات شب قدر کے بارے میں سماعت کی. 1000 مہینوں سے یہ بہتر رات ہے، پوری رات سلامتی ہے. اور پھر سورہ بینہ ہم نے سماعت کی اور اس میں آخری میں ہم نے یہی سنا کہ اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سورہ زلزال مدنی صورت ہے، 99 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے، 93 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے. 8 اس کے اندر آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ہے، جیسا کہ اس کا تھر تھرانا لکھا ہے، مقدر ہے، ویسی وہ تھر تھرائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. جو زمین نے چھپا کے رکھا ہے، خاص طور پر جو مردے اس کے اندر دفن ہے، وہ زمین باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آدمی کہے گا اسے کیا ہو گیا، آدمی کہے گا اسے کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، کون مجھ پر کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتا تھا. بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو یہی حکم بھیجا ہے. یومئذ، اس دن، یصدر الناس اشتاتا، اب لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، یعنی مختلف راہوں سے اپنے رب کی طرف آئیں گے.
لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے، لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، فرمایا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی یَرَهُ، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالها، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حاضر تھے حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور نے صورت تلاوت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت نے رلا دیا۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا نا کہ جس دن زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، آپ رونے لگے۔ اور پھر جب آپ نے یہ جملہ سنا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جملہ سن کر تو آپ زاروں قطار رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امت کے لیے، ارشاد فرمایا ہمارے لیے کہ لولا انکم تخطئون وتذنبون، یہ جمع کے صیغے ہیں، آپ نے سب سے فرمایا کہ اگر تم گناہ بھی کرو گے خطائیں بھی کرو گے فیغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتا لخلق اللہ امتا یخطئون ویذنبون فیغفر لهم، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کتنی قوموں کو ان کے گناہوں پر معافی دیتا چلا آ رہا ہے، جب وہ ان کو بھی معاف فرما رہا ہے تو وہ تم کو بھی معاف فرمائے گا۔ یہ دل جوئی کے لیے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی لأرى عملی، کیا میں اپنے اعمال کو دیکھوں گا؟ قال، حضور فرماتے ہیں نعم، ہاں۔ قلت، آپ عرض کرتے ہیں تلک الکبار الکبار، آپ نے اشارہ فرما ہاتھ سے، تلک الکبار الکبار، بڑے سے بڑا؟ قال، حضور نے فرمایا نعم، جی بڑے سے بڑا۔ اور پھر فرماتے ہیں قلت الصغار الصغار، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی دیکھوں گا؟ قال، حضور فرماتے ہیں نعم، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں وَثْقَلَ أُمِّي، ہائے اگر ایسا ہی ہے تو پھر میری ماں مجھ پر روئے۔ عربی میں کہتے تھے نا میری ماں مجھ پر روئے، اپنے آپ کو کوسنے کے لیے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا کہ ہم قیامت کے دن اپنے ہر عمل کو دیکھیں گے۔ کہنے لگے وَثْقَلَ أُمِّي، ہائے میری ماں مجھ پر روئے کہ یہ میں کیا کر دوں گا قیامت کے دن جب سب چیز مجھے دیکھنی پڑے گی۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملہ سن کر آپ نے بھی افسوس کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ابشر یا ابا سعید، اے ابو سعید تو خوش ہو جا، فإن الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 10 گنا عطا فرمائے گا، یعنی الی 700 ضعف، صرف ایک گناہ نہیں بلکہ 10 گنا بھی نہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ اور فرماتے ہیں وَيُضَاعِفُ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ، اور 700 بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور فرماتے ہیں اور اگر تو گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک گناہ پہ صرف ایک ہی گناہ عطا فرمائے گا، ایک گناہ پہ ایک ہی گناہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ نہیں، حضور نے آگے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں او یعفو اللہ، اور اس میں اکثر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اکثر کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، صرف قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ وَلَن يَنْجُو أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، اور تم میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کے اعمال سے نجات مل جائے، اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے۔ وَلَن يَنْجُو أَحَدُكُم مِّن عَمَلٍ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے آنکھیں نہیں پھیر سکے گا، گناہ کیا ہوگا تو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہاں میرے رب ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب یہاں بزرگ فرماتے ہیں اس جملے پر، فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا وَلَن يَنْجُو أَحَدٌ مِّنكُم مِّن عَمَلِهِ، لیکن کوئی بھی اپنے رب کے سامنے اپنے کسی عمل سے مکر نہیں سکے گا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بہتر ہے یہ انسان کے لیے کہ دنیا کے اندر اقرار کر لے قبل اس کے کہ قیامت میں اقرار کرنا پڑ جائے۔
قیامت میں اقرار کرنا پڑ جائے اس سے پہلے دنیا میں اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے عمل کو دیکھا گا، یا رسول اللہ تو آپ بھی اپنے عمل کو دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں ولا انا، ہاں میں بھی دیکھوں گا، لیکن الا ان یتغمدنی اللہ منہ بالرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ لیا ہے۔ وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا معاملہ ہے، وہ رب ہے، وہ جو چاہے فرما سکتا ہے، لیکن جہاں میری بات ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ ہم جانے میں کر دیتے ہیں، انجانے میں کر دیتے ہیں، قیامت کے دن تو انجانے بھی کیا گناہوں کو اکسپ کرنا پڑے گا، اور جو جانے میں گناہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے توبہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے، 100 نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، 14 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، 11 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکالتے ہوئے۔ گھوڑوں کی قسم ہے جو جنگ کے اندر دوڑتے ہیں، جب گھوڑا جنگ کے اندر دوڑتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے، تو اس کے سینے میں سے غرانی کی آواز آتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، جب ان کے کھر پتھروں پر ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمائی۔ فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے ہیں تاراج کرتے ہیں، یعنی صبح کے وقت وہ پھر دشمنوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور اپنے اس بھاگنے سے دھول اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور پھر دشمن کے بیچ کے بالکل لشکر کے اندر جا کر ان دشمنوں سے یہ گھوڑے لڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ قرآن پاک میں ان جنگی گھوڑوں کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا۔ تو سوچئے بزرگوں نے فرمایا کہ جن مجاہدین کے گھوڑوں کی اللہ قسم کھا رہا، ان مجاہدین کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں امیر المجاہدین کے صدقے جو مشن انہوں نے شروع کیا اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ اکبر، اللہ نے قسمیں کھائی اور دیکھیں ذکر کیا فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس ناشکری پر خود بھی گواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ ناشکری یہ پھر بھی کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی چاہت میں بہت تیز ہو گیا ہے، بہت آگے بڑھ گیا ہے، مال مال مال۔ فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو اپنی قبروں میں ہیں، یعنی جب یہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور کھول دیا جائے گا جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ سورہ قارعہ مکی صورت ہے، 101 نمبر ترتیب کے اعتبار سے، 30 نمبر نزول کے اعتبار سے، 11 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ قارعہ کھڑکھڑانے والی کو کہتے ہیں، اور یہ قیامت کا ایک نام بھی ہے، قیامت کا ایک الگ سے نام قارعہ ہے۔ فرمایا القارعہ، دل دہلا دینے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تم کیا جانو کہ یہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، جس طرح بارش پہ پتنگے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح یہ آدمی قیامت کے دن پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو رہے ہوں گے جیسی دھنکی ہوئی اون۔ جب آپ نے کسی دکان پر اگر دیکھا ہو کہ جب وہ جو گدے بنانے والا کوٹتا ہے گدے کو تو ایک الگ سے روواں اڑ رہا ہوتا ہے، اس کے بالوں میں بھی لگ رہا ہوتا ہے، ان ہلکے ہلکے ذرات روئیں جیسے یہ پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا اللہ اکبر، فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اس دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا،
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش والی زندگی کے اندر ہوگا. جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے وہ عیش کے اندر ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ نیچا دکھانے والی گود کے اندر ہوں گے. اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، ایک طرف الٹے ہاتھ والے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو عیش کی زندگی میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہاویہ کے اندر ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے. پھر بزرگوں نے فرمایا کہ کتنا بد نصیب ہوگا انسان کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی آپ نے حدیث سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی جگہ 10، 10 کی جگہ 700 جتنا چاہے بڑھوتی عطا فرمائے گا، اور گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ عطا ہوگا. اس کے باوجود وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جو قیامت کے دن آئے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو، اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو. جب ایک کی جگہ 700 مل رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مل رہے ہیں، اور وہاں ایک کی جگہ ایک مل رہا ہے، پھر بھی اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ نیچے والی گود کیا ہے؟ فرمایا نارٌ حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. اللہ اکبر. یہ ایسی آگ ہوگی، بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو جلایا، یہ 1000 سال تک جلتی رہی تو سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال جلایا تو یہ سفید ہوئی، پھر اس کو 1000 سال مزید چلایا تو یہ ایک دم کالی آگ بن گئی. اور پھر جب یہ کالی ہو گئی، یہ بھڑکتی رہی، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب اکل بعدی بعدن، میرا ہی کچھ حصہ میرے ہی حصے کو کھا رہا ہے، یعنی میری ہی آگ میرے حصے کو کھا رہی ہے، میں اتنی بھڑک چکی ہوں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سانس بنائی، سانس کے 2 حصے بنائے. جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا تو پہلے ہم انہیل کرتے ہیں پھر ایکسہیل کرتے ہیں، پہلے ہم اندر لیتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے لیے ایک سانس بنائی، اس سانس کے 2 حصے بنائے کہ جس میں ایک سانس اندر ہوگی، ایک سانس باہر نکالنا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اس کے لیے سانس کے 2 حصے بنائے، نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ، اس کی ایک سانس ٹھنڈک کے اندر ہوتی ہے اور ایک سانس گرمی کے اندر ہوتی ہے. یعنی یہ سسٹم بنایا کہ جب تم دیکھو کہ دنیا میں سردی ہو رہی ہے، اس کا مطلب سمجھ لو کہ جہنم کی آگ نے ابھی اپنے اندر سانس لی ہے، اور جب گرمی ہو جائے تو سمجھ لو کہ جہنم کی آگ نے اپنی سانس کو باہر چھوڑا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کے اندر گرمی دیکھو تو دنیا کی گرمی کو دیکھتے ہوئے آخرت کی گرمی سے پناہ مانگو، آخرت کی آگ سے پناہ مانگو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائے. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے. اب ہم انشاءاللہ سورۃ تکاثر کا آغاز کریں گے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سورۃ تکاثر مکی صورت ہے، 102 نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، 16 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے. شروع کی صورت ہے، 8 اس کے اندر آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. الہاکم التکاثر، تمہیں تمہاری کثرت طلبی نے غفلت کے اندر ڈال دیا. کثرت کی طلب نے، مور مور مور، حل میں مزید مزید مل جائے، مزید مل جائے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ کے اندر تم قبر کے اندر جا پہنچے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں کی زیارت کی. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے، جلد جان جاؤ گے. یہ جو حاصل کر رہے ہو نا زیادہ زیادہ زیادہ، تم جلد جان لو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان لابن آدم وادیین من مال، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے مال کی 2 وادیاں ہو،
دو وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں، لتمنا وادین ثالثن، تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، وہ تیسری اور پھر کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام؟ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ اکبر۔ ثم یتوب اللہ علی من تابا، بس جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو رجوع کرے گا اللہ اس کی طرف رجوع فرمائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، یقین ہو جاتا نا اگر تو مال سے محبت نہ کرتے، لترون الجحیم، بے شک تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک اسے ضرور یقینی دیکھنا دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جالسانی، آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر، یعنی باہر تھے، اذا جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فقالا، ارشاد فرمایا، ما اجلسکما ہا ہونا، فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں باہر بٹھا کے رکھا ہے؟ قالا الجوع، دونوں نے عرض کیا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر بیٹھے ہیں، یعنی اتنی فاقہ کشی تھی کہ دونوں بھوک کی وجہ سے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ قالا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی غیرہ، اس رب کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب فانطلقوا، تو تینوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتو بیت رجل من الانصار، انصار کے ایک گھر کے پاس لوگ تشریف لائے، فاستقبلتهم المرأة، اب فاستقبلتهم المرأة، ایک گھر کی جو عورت تھی، لیڈیز تھی، انہوں نے استقبال کیا، مرد تھے نہیں۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ این فلان، فلان کہاں ہے؟ وہ تھے جن کا نام لیا صحابی کا۔ فقالت، تو عرض کی کہ ذهب يستغيب لنا ماء، ہمارے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں، گھر پہ پانی ختم ہو گیا تھا، پانی لینے گئے ہیں۔ فجاء صاحبهم، تو وہ دور سے جو صاحب تھے، وہ صحابی تھے، وہ تشریف حاضر ہونے لگے، یحمل قربتو، اپنا تھیلا اٹھایا ہوا تھا۔ فقال، تو جیسے ہی ان تینوں اصحاب کو دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، جب تینوں بہترین ہستیوں کو دیکھ لیا تو کیا کہنے لگا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، سب کو خوش آمدید ہو۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، ما زار العباد شیء افضل من شیء زارنی اليوم، جو آج کے دن میں زیارت کر رہا ہوں، اس سے بہترین زیارت کس انسان کو نصیب ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والی تین سب سے بہترین ہستیوں کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نبی، اللہ کے رسول، پھر افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر، اس کے بعد پھر حضرت عمر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تینوں کا دیدار کیا۔ اور پھر فعلق قربتہ بقرب نخلہ، اس نے اپنا تھیلا قریبی کھجور کے تنے پر لٹکایا، وانطلق، اور اندر گیا، فجاءہم بعسق، اور ایک کچھ کھانے پینے کے لیے ان کے لیے لے کر آیا، اور کہنے لگا، جب پیش کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو تو خود استعمال نہیں کرتا باختلاف روایت۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میں ویسے تو اجتناب کرتا ہوں اس سے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ عمدہ چیز تھی، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ تو پھر ایک فرماتے ہیں کہ پھر ایک بکری کا بچہ وہ لایا، بکری کا بچہ لانے کے بعد ایک وہ چھری بھی لے کر آیا، اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاک والحلوب، تم لوگ دودھ کو ضروری سمجھ لو، یعنی بکری کے دودھ کی آپ نے تعریف فرمائی کہ بکری کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایاک والحلوب، اور پھر فذبح لهم، اور اس بکری کو ذبح کیا، فاکلوا، اور پھر سب نے مل کر کھایا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی، لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
کھا تو لیا، جو بھوک تھی وہ مٹ گئی، لیکن پھر بھی امت کی اصلاح کے لیے فرما دیا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ضرور کرے گا۔ لیکن ایک اور نعمت کہ جس نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، لیکن وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی کہ اخرجکم من بیوتکم الجوع، کہ تم تو اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت فرمائی کہ اب تمہیں بھوکا گھر نہیں لوٹا رہا ہے، بلکہ تم گھر اس حالت میں لوٹ رہے ہو کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، 103 نمبر ترتیب کے اعتبار سے، 13 نمبر نزول کے اعتبار سے، 3 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اختلاف روایت، مختلف روایت ہیں، بعض نے فرمایا اس سے سارے زمانے کی قسم ہے، بعض نے فرمایا کہ جو حضور علیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے نا، حضور کی حدیث قدسی جس میں اللہ نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں، زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں، اس زمانے سے یا وہ زمانہ مراد ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کے جو 62-63 سال تھے، وہ اس دنیا کے رہتی دنیا تک کے سب سے بہترین سال تھے، کہ آپ ظاہری طور پر دنیا کے اندر تشریف فرما تھے کہ ان الانسان لفی خسر، آدمی ضرور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے۔ سورہ ہمزہ مکی صورت ہے، 104 نمبر ترتیب کے اعتبار سے، 32 نمبر نزول کے اعتبار سے، 9 اس کے اندر آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ ویل، خرابی ہے، لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ لمزہ، جو منہ پر بھی عیب بیان کرے پیٹھ پیچھے بھی عیب بیان کرے۔ ہمزہ لمزہ، منہ پر بھی برائی کرے پیٹھ پیچھے بھی برائی کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں تو منہ پر بول دیتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، منہ پر بول دیتا ہوں، بزرگ نے فرمایا کہ منہ پر برائی کرنے سے سامنے والے کی دل آزاری ہو تو یہ منہ پر بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی اصلاح کرنا مقصد بھی ہو نا، تو بڑے اچھے طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ایسا نہ منہ پھٹ بول کر اس کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے، یہ ضلالت ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی، اس سے انسان اور باغی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ویلن، خرابی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ لمزہ، جو منہ پر بھی برائی بیان کرے اور پیٹھ پیچھے بھی برائی بیان کرے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ مال کہاں ہمیشہ رہے گا؟ جو پہن کر بوسیدہ کر دیا بس وہ استعمال ہوا، جو کھا کر ہضم کر دیا وہ استعمال ہوا، باقی بچ جانے والا مال تو ورثہ کا مال ہے۔ اصل مال تو ہمارا صرف وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کلا، سن لو، لینبذن فی الحطمہ، ہرگز وہ ضرور روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑک رہی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ پر وہ بند کر دیے جائیں گے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جس آگ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے یقینی طور پر اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم آگ سے بچ سکیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہوگی جو ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو تو یہ ضرور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اپنی رحمت سے آگ سے محفوظ فرما، اپنی رحمت سے جہنم سے محفوظ فرما۔ یہ اس لیے کہا کرو کیونکہ اعمال کے بدلے میں اگر یہ مانگ رہے ہو تو تمہارے اعمال ہیں اس قابل جو آگ سے تمہیں بچا سکیں۔ اس میں تو ریاکاری ہے، اس میں تو دکھاوا ہے، اس میں تو اخلاص ہی نہیں ہے، اس میں تو کجی ہے، اس میں تو کمی ہے۔ تم کیسے اپنے اعمال کے ذریعے آگ سے بچ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت
اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فیل کا اب ہم آغاز کریں گے، ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ مکی صورت ہے، 105 نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، 19 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، 5 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، بس مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک بت خانہ بنایا اپنے شہر میں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ بزرگوں نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح وہ شہر پر قابض ہوا۔ 2 بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد پھر ابرہہ پہلے ہار گیا، پھر ابرہہ جیتا، ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی، بہت بڑے مطلب اس میں بڑی تفصیل مورخین نے لکھی ہے۔ بہرحال وہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصر خلاصہ یہ کہ جب وہ پاور کے اندر آیا تو اس نے ایک بت خانہ بنایا اپنے شہر کے اندر، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح لوگ حج میں طواف کرنے جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اس طرح میرے بت خانے میں لوگ آیا کریں۔ لیکن کون اس کے بت خانے میں آئے گا؟ یہاں تک کہ ایک شخص کو تو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کے بت خانے میں جا کر گندگی کر دی۔ جب اس نے گندگی کر دی تو اس کو تو اور غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ اب میں جو ان کا کعبہ ہے مسلمانوں کا، اس کو ڈھا دوں گا۔ وہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر چلا اور مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے جو دادا تھے، آپ کو یہ خط لکھا کہ ہم جو ہے نا خانہ کعبہ پر یہ حملہ کرنے آئے ہیں اور اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی حفاظت سیفٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکہ سے باہر نکل جائیں، تاکہ ہم سکون سے آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اور ہم جس چیز کو ہمیں ڈھانا ہے اس چیز کو ڈھا دیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب نے وہ ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر اس کے نام کیا، اور اس میں یہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور بس میری بکریاں جو تم نے قبضے ملی ہیں وہ بکریاں میرے حوالے کر دو، وہ میری بکریاں ہیں تو مجھے وہ بکریاں چاہیے، اور جو ہمارے گاؤں والوں کی بکریاں تم نے رکھی ہیں تم واپس کر دو۔ ابرہہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم آپ کے عبادت گاہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بکرے دے دیں، آپ کو اپنے عبادت خانے کی فکر نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں میری تھی، میں ان کی فکر کروں گا، جس کا گھر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہی اس گھر کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ تو پھر یہی ہوا کہ سب گاؤں حضرت عبد المطلب نے 1-2 دن کا ٹائم لیا، اور ٹائم میں سارے کے سارے جو بستی والے تھے، مکہ والے تھے، وہ شہر سے باہر آ گئے۔ جب وہ چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس کا جو ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، وہ اٹھتا نہیں تھا اور زمین پر ہی بیٹھا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کی، پرندوں کی ایک فوج بھیجی جو اپنے ہاتھوں میں کنکر اٹھا کر آئے تھے، اور ان کنکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھی کی پوری فوج کو تباہ فرما دیا۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے فرمایا کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ ہاتھیوں کی فوج لایا تھا، جبکہ یہ جو ہاتھی ہے یہ حبشہ میں تو پائے جاتے ہیں، جیسے افریقن کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، اس کی 2 ہیں، ایک تو حبشہ افریقن کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، دوسرا یہ جو ایشین انڈین سائیڈ ہے، انڈیا میں بہت زیادہ تعداد کے اندر ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ تو اچھا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بت پرستی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ تو بزرگوں نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یا تو یہ حبشہ کی طرف سے آیا، یا پھر یہ حبشہ کی طرف سے ہاتھی لیے اس نے یہاں سے، مزید وہ ہندوستان کی طرف سے مزید ہاتھیوں کو لے کر آیا، کیونکہ وہاں پر بھی اس کو ہاتھیوں کی ایک بڑی کھیپ ملی، اور ان ہاتھیوں کو پراپر، چونکہ ہاتھی ان کا ایک ایسا جانور ہے جو بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے، تو ہاتھیوں کو یہ بڑی زبردست قسم کی ٹریننگیں دیا کرتے تھے، ان پر بڑے بڑے اسپیشل قسم کے کجاوے بنا کر، اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر توپیں لگی ہوتی تھی، ان کے اوپر گنیں لگی ہوتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑے جس کو کہتے ہیں آلات لگے ہوتے تھے، تو ہاتھی کو یہ بڑے زبردست کاموں کے اندر لیا کرتے تھے۔ تو یہ فوج کو لے کر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس مضبوط ہاتھی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے اور چھوٹے سے کنکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ الم ترى، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا، کیف فعل، کیا معاملہ فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا،
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان کے اوپر ابابیل کی فوج بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، بھوسا ہوتا ہے، انہیں ایسا کر ڈالا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب وہ کنکر آسمان سے گرتے تو جو سوار بیٹھا ہوتا اس کے سر میں داخل ہوتے، اس کے پورے جسم میں سوراخ کرتے ہوئے وہ ہاتھی کے اندر سوراخ کرتے ہوئے نیچے زمین میں چلے جاتے۔ ایک تو یہ فرمایا، اور ایک قول کے مطابق اس طرح فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک ہاتھی ہے، اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے، جب وہ پتھر آسمان سے گرتا اور وہ پتھر اس کے سر میں سے ہوتا ہوا نیچے جاتا، جب زمین کے اوپر ہاتھی کے اندر سے ہوتا ہوا، تو بزرگ فرماتے کہ ہاتھی اور وہ بیٹھا وہ دو ٹکڑوں میں ہو کر ایک سیدھی طرف گر جاتا اور ایک بائیں الٹی طرف گر جاتا، یعنی دو ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی۔ سورہ قریش مکی سورت ہے، 106 نمبر ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 29 نمبر، 4 اس کے اندر آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے اندر الفت پیدا کی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سردی اور گرمی کے دنوں میں آپس میں کوچ کرنے کا، سفر کرنے کا ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت پیدا کی، یعنی لوگ سردیوں میں بھی خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں، لوگ گرمیوں میں بھی خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی، اور اللہ تعالیٰ اس میں آگے ذکر فرمائے گا کہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، مکہ کے جو لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، اتنی ان کی غربت والی حالت تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کے دور میں بھی ٹورزم ایک بہت بڑا اکنامک فیکٹر ہوتا ہے، منافع کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب لوگ آتے گئے سفر کرتے واپس جاتے، سفر کرتے واپس جاتے، تو اپنے ساتھ تجارتی سامان بھی لاتے اور کاروبار بھی لے کر آتے، بکریاں بھی لے کر آتے، تو ان کا کاروبار چل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت بھی عطا فرمائی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رغبت دلائی لوگوں کو سردی اور گرمی کے دنوں میں۔ پھر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب اصل بات کیا ہے؟ جب اس رب نے تم پر یہ انعام فرمایا ہے کہ پہننے کو کپڑا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی، اب چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں خوف سے امان بخشا۔ ان کی ایسی حالت تھی کہ یہ یہاں رہتے تھے تو لوگ قافلے آتے تھے گنڈوں کے اور انہیں لوٹ کر چلے جاتے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بڑے کرم کیا اور اس کو ڈیولپ فرمایا۔ سورہ ماعون مکی صورت ہے، 107 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے، اور 17 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے، 7 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ ارأیت، بھلا دیکھو تو صحیح، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو یہاں فرمایا ارأیت، بھلا دیکھو تو صحیح، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ روز جزا کو جھٹلانا کیا ہے؟ یہ روز جزا ایکچولی ہے کیا؟ بڑی آسان سے الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، سوال۔ اگر میں کسی ادارے میں جاب کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اگر مجھے اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہ ہو تو پھر میں جو دل چاہے کروں، لیکن مجھ پر ایک چیک ہے، میرے اوپر جو بھی ہے، مینیجر ہے، سیٹ ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ جو کام دیا تھا کیا کہ نہیں کیا۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایک سوال ہے۔ کام غلط کرتے ہیں تو پوچھ گچھ ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، سزا بھی ملتی ہے۔ کام اچھا کرتے ہیں تو اپریشین ملتی ہے، نہیں ملتی، ہمارا نصیب، لیکن پوچھ گچھ ضرور ہے۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے
یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے یہی انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہی انسان کو اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی طرف موٹیویٹ بھی کرتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو فرمایا یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، عام سادہ سے لفظوں میں سمجھیں تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کو جھٹلاتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں ہونا، یہ قیامت کیا ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہے، بس یہ زندگی یہی گزارو، یہی مر جاؤ، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، جو زندگی میں عیش کرنا ہے کر لو. وہ کہتے ہیں لوگ 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو. یہ 4 دن کی زندگی یقیناً ان کے لیے ہوگی. یہ مومن کے لیے تو ایک نعمت ہے کہ جو ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. مومن کے لیے تو ایک نعمت ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قریب ہو جائے، یہ نعمت ہے اس کے لیے. فرمایا ارأیت، بلا دیکھو تو صحیح اس شخص کو الذی یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، اللہ اکبر، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت بھی نہیں کرتا. یہ منافقین جو تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس طرح کے منافقین کفار، فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتا. یہ لوگ مسکینوں کو دھکے دیتے تھے، دوسرا کوئی کھلاتا تھا تو ان کو بھی منع کرتے تھے. فویل، اللہ اکبر، یہ تو تھے منافقین کفار. اب ذرا ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکتے ہیں. فویل، خرابی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے. نماز تو اللہ کی طرف کرتی ہے لیکن نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا قول، نماز کو قضا کر دیتے ہیں. سب سے پہلا قول، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں اس سرے سے. دوسرا، نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں. اور صوفیاء کرام نے کیا فرمایا؟ ہر وہ نماز جس میں رب کی طرف لو نہ لگے وہ نماز نماز ہی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ نماز جس میں نماز میں دل نہ لگے، جس میں لو نہ لگے، جس میں خدا یاد نہ آ جائے، وہ غافل کی نماز ہے. وہ صرف ماتھا زمین پر ٹیکنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ نماز نہیں ہے، وہ صرف زمین پر ماتھا ٹیکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں. واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ وہ بزرگ نماز لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، سجدے بھی لمبے، قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، التحیات بھی لمبا، یہاں تک کہ آپ سلام بھی لمبا کیا کرتے تھے. ایک سلام پھیرا، کئی لمحات، کئی دیر، منٹ گزر گئے، گھنٹے گزر گئے، ایک سلام سے دوسری سلام میں نہیں آ رہے. مریدین نے پوچھا حضرت قیام کا لمبا ہونا سمجھ آتا ہے، پورا قرآن پڑھ لیں، 10 قرآن پڑھ لیں، 20 قرآن پڑھ لیں. رکوع کا لمبا ہونا، سجدہ کا لمبا ہونا بھی سمجھ آتا ہے، ذکر و اذکار تسبیحات لمبی سے لمبی، التحیات بھی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ایک سلام سے دوسرے سلام میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، ٹائم ہی کتنا لگتا ہے. لیکن آپ کا ایک سلام سے دوسرے سلام میں اتنا لمبا وقفہ. آپ فرماتے ہیں دوسرے ارکان کی تو میں کیا بات کروں، لیکن جب میں سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلا سلام، جب تک مجھے وعلیکم السلام کی آواز نہیں آتی میں دوسرا سلام نہیں پھیرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے سارے گھر کے حساب، سارے دکان کے حساب، سارے مسئلے مسائل. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، عجیب سی بات کی انہوں نے، پتہ نہیں میں ان کو داد دوں یا ڈانٹوں یا کیا کروں. کہہ رہے تھے میری ہر کھوئی ہوئی چیز مجھے نماز میں مل جاتی ہے. بڑی عجیب بات کی انہوں نے، مجھے آدھی بات گھسی آدھی نہیں گھسی. کہتے میری ہر کھوئی ہوئی چیز مجھے نماز میں مل جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نماز میں اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے کہ میں وہ چیز کہاں رکھی تھی، فلاں چیز میں اس دراز میں رکھ کر بھول گیا تھا، فلاں میں اس الماری میں رکھ کر بھول گیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز میں تو دل نہیں لگا ہوا، انسان باہر کی چیزیں سوچ رہا ہے. سارے آپ اپنی نماز بھی ذرا دیکھیں، میں اپنی نماز دیکھوں. سب سے پہلے ہمارے سارے اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ اگر آپ نے آج سے 4 مہینے پہلے کسی کو 5,000 روپے ادھار دیے ہیں، آپ کو اس کا نام بھی یاد ہوگا، اس کا گھر کا پتہ بھی یاد ہوگا، وہ وقت بھی یاد ہوگا، وہ جگہ بھی یاد ہوگی جہاں پر آپ نے دیے تھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے. اچھا جناب، کل جمعہ تھا، کل جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی سورت تلاوت کی تھی مجھے تو یاد نہیں ہے، میں بھول گیا. آپ میں سے شاید جس کو یاد ہو اس کی نماز واقعی میں نماز ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کو یاد نہیں ہوتا. کل جمعہ تھا نا،
پہلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی ہوگی ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہوگا. 4 مہینے پہلے کسی کو 5000 ادھار دیا تھا نا، وہ یاد ہے، لیکن جو سورت کل نماز کے اندر سنی ہے ہم نے وہ ہمیں یاد نہیں. کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں. ہماری پریورٹیز ہم نے پچھلی صورتوں کے اندر سنی، الہاکم التکاثر، تکاثر، زیادتی نے ہمیں برباد کر دیا ہے، بس مزید مل جائے، مور 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 اور آ جائے. تو ہم نماز کے اندر بھی صرف یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، دکان کا حساب چل رہا ہوتا ہے. ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا نا کہ 4 رکعتیں پڑھی کہ 3 رکعتیں پڑھی، سب جھگڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا 3 رکعت، ایک کہہ رہا 4 رکعت. امام صاحب خود پریشان تھے کہ 3 پڑھائی کہ 4 پڑھائی. تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو کر کیا دعوے سے کہنے لگا کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 3 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں. سب کہنے لگے تو اتنا گارنٹی سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو شخص نے یہ کہا میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی صرف 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے. یہ تو ہماری نمازیں ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض تھا، لیکن ہماری نمازیں کیا حقیقت میں ایسی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی نمازوں پر دھیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. یہ پچھلی آیت میں ہم نے نماز کی غفلت کے بارے میں سنا. اس سے پہلے کیا سنا؟ نمازیوں کے لیے خرابی ہے. پہلے تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، دوسرے وہ جو نماز قضا کر دیتے ہیں، تیسرے وہ جو اپنی نمازوں میں دھیان نہیں لگاتے، اور پھر چوتھے اللہ اکبر. یہ تو ہم نے تفسیر میں سنا کہ قضا کرنے والے، غفلت کرنے والے، نماز کو نہ پڑھنے والے. لیکن اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. نماز ادا کر رہے ہیں لیکن دکھانے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس یہیں تک موقوف رہے گا الحمدللہ. کل ختم قرآن ہے، آپ سب جانتے ہیں. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے اگر زندگی رہی تو پھر کوشش ہوگی کہ ملاقات ہو جائے. آپ سے میری گزارش ہے کہ کل خود بھی تشریف لائیں اور فجر کی نماز کوشش کریں کہ یہیں ادا کریں، کیونکہ ختم قرآن کا دن ہے. اور الحمدللہ 7 8 9 10 سالوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ ہمارا ماشاءاللہ یہ تجربہ رہا ہے کہ ختم قرآن کے دن ماشاءاللہ پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر جو جلدی آئے گا اس کو آگے جگہ ملے گی، نہیں تو پھر باہر ملے گی. تو پھر باہر وہ کیفیت نہیں بن پاتی. جب آپ اندر ہال کے اندر بیٹھیں گے تو کیفیت بھی بنے گی اور قرآن پاک کے درس سننے کا مزہ بھی آئے گا. تو کوشش کریں فجر سے حاضر ہو. فجر کے بعد انشاءاللہ وہ جو ذکر و اذکار کا سلسلہ ہے، ختم قادیہ وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہے آپ نے پوسٹر میں پڑھا ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا. اس کے بعد مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، استاد محترم قبلہ علامہ آصف عبداللہ قادری صاحب، دونوں ہی ہمارے قابل محترم اساتذہ کرام ہیں، وہ آپ کے سامنے درس کریں گے. اور پھر آخری میں ہمارے بہار شریعت میں ایک مختصر سا 5 سے 6 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے عربی گرامر کا، قرآن فہمی کا، جس میں ہم عربی لینگویج، قرآن پاک کا ترجمہ، احادیث، فقہ اور عقائد کی مختلف باتیں اور تربیتی نشستوں کا ہم ایک سیشن لیتے ہیں. 6 مہینے تک کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. پیر سے جمعرات ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے. رات کے ٹائم رات 9 ساڑھے 9 بجے سے لے کر یہ 10 ساڑھے 10 بجے تک کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے طلباء بھی موجود ہیں، آپ ان سے چاہے تو ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ان طلباء کے اندر اسناد بھی تقسیم ہوں گی. اسی درس قرآن کے بعد اسناد بھی تقسیم ہوگی. اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے اس پورے 4 مہینوں کے اندر جو بھی باتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام جن بری باتوں کا تذکرہ سنا، اللہ تبارک و تعالی ان بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری تمام حاضروں کے اندر اگر مجھ سے کوئی بات غلط صادر ہو گئی ہو، جانے میں انجانے میں، نہ چاہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے. میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگ گئی ہو، کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، مقصد تو ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر بات بری لگ گئی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگلے سال جب واپس اس مسجد میں ہو، کسی بھی مسجد میں یہ سلسلہ ہو، آپ ضرور اس کو جوائن کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندوں تیری بندیوں نے حاضری دی، یا اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل 4 مہینے تک آتے رہے، بلا ناغہ آتے رہے، یا اللہ تکلیفوں کو، سردیوں کو، نیند کی قربانیوں کو دیتے رہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، تیرے گھر میں آنا قبول فرما لے، ہماری حاضریوں کو قبول فرما لے۔ ایسا ہو جائے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے۔ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ تیری بارگاہ میں ہماری حاضری پہنچ جائے، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، خاص طور پر بار بار ہم نے آگ کا ذکر سنا، جہنم کا ذکر سنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ آگ میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، ہم اس قابل نہیں یا اللہ کہ ہمیں معافی ملے، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے آگ سے نجات عطا فرما دے۔ اعمال اس قابل نہیں ہے جو تجھے پیش کریں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جس طرح تو صالحین سے راضی ہے اس طرح ہم سے راضی ہو جا، اپنے نیک بندوں سے جس طرح راضی ہے تو ہم سے اس طرح راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نیت کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں گے لیکن پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہمارے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ پرچیاں آتی ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض داریاں ہیں، تو ان پرچیوں میں سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، کس کس کا تیرے آگے نام لے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تکالیفوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک